السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج کا موضوع ہے نماز۔ ہم نے پہلے بھی نماز پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی ہم کچھ نماز کے فضائل اور نماز ہمارے لیے کتنی بابرکت ہے، ہم ان چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک شکایت پیش کی کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص آپ کے پیچھے نماز بھی ادا کرتا ہے اور دیگر عبادت کی بھی پابندی کرتا ہے، لہذا جیسے ہی دن نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، وہ چوری کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی وہ نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، لہذا چوری سے باز نہیں آتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز اس کو ایک دن اس کے عمل سے روک دے گی، بے شک نماز اس کو اس کام سے روک دے گی جس کام کو تم کہہ رہے ہو۔ پھر زمانے نے دیکھا بھی کہ وہی بندہ جو چوری کرتا تھا، جو لوگوں کا مال لوٹتا تھا، وہ نماز کی برکت سے ایک دن ایسا آیا کہ وہ نماز پنجگانہ کا بھی عادی ہو گیا اور اس نے چوری کو بھی چھوڑ دیا۔ تو نماز کی یہ بہت ساری بے شمار برکتیں ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ احواس خمسہ 5 ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، یہ احواس خمسہ میں آتے ہیں۔ جب انسان بندہ مومن 5 نمازوں کی پابندی کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اسے بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ اس میں ایک انعام اس کے لیے یہ ہے کہ جب بندہ مومن نماز کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی، تو پھر اس کے احواس خمسہ میں اللہ رب العزت برکت رکھ دیتا ہے۔ اس کے سونگنے میں، اس کے چکھنے میں، اس کے بولنے میں، اس کے دیکھنے میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن فرائض کی پابندی کرتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور مزید المختصر یہ ہے کہ جب بندہ مومن نمازوں کی پابندی کرتا رہتا ہے تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن میری بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جب میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے یا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا رہتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے، قدم اس کا ہوتا ہے، رفتار میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، گفتار میری ہوتی ہے۔ تو جب بندہ مومن نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے تو اس کے احواس خمسہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ اور انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، انسان کی جو بیسک ضرورتیں ہیں، جس کے گھر، کھانا، پانی، لباس اور بیوی، یہ انسان کی 5 ایسی ضرورتیں ہیں کہ ان چیزوں کے بنا انسان کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ جس کے پاس مکان نہیں ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں کہ بھئی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی، وہ یہی کہے گا کہ ہاں مجھے مکان کی ضرورت ہے۔ کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ المختصر یہ، آپ اس سے جس چیز کی بھی بات کریں گے، جو چیز اس کے پاس نہیں ہوگی تو وہ اسی چیز کو بیان کرے گا۔ تو جب آپ 5 نمازیں پوری ادا کرتے رہیں گے تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ ان 5 نمازوں کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ ان 5 ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ ایک انسان کے لیے 5 امتحانات ہیں، احواس خمسہ 5 ہیں، 5 اس کی بیسک ضرورتیں ہیں، 5 ہی انسان کے لیے امتحان رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان اس کے لیے موت کا ہے، دوسرا امتحان اس کے لیے قبر کا ہے، تیسرا امتحان اس کے لیے حشر کا ہے، چوتھا امتحان اس کے لیے میزان ہے، 5واں امتحان اس کے لیے پل صراط ہے۔ جو انسان ساری زندگی نماز کی پابندی کرتا رہا ہے تو پھر وہ
رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ اسے موت کی تکلیف سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو پھر اس کی عبادات آ کر قبر میں اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتی ہیں۔ جب بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ میدان محشر میں رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پیتا ہوا نظر آئے گا۔ جب انسان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہوا دنیا سے جائے گا تو پھر اسے میزان پر بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ جب انسان 5 نمازیں ادا کرتا ہوا دنیا سے جائے گا تو پھر پل صراط کے راستے کو بھی وہ پل بھر میں طے کر لے گا، بجلی کی رفتار سے اس پل کو پار کر لے گا۔ تو سامنے 5 احواس خمسہ آ گئے، 5 انسان کی بیسک ضرورتیں آ گئیں، 5 انسان کے امتحان آ گئے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بیسک ضرورتیں بھی پوری ہوں، آپ امتحان میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی، نماز کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور بالضرور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں کہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے بھی دور ہو رہے ہیں، اللہ سے دوری کرتے جا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا حق ادا نہیں کرتے، اور ایسی نماز ان لوگوں کے لیے ان کی جان کا وبال بن جائے گی، کیونکہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا دعویٰ پیش کرے گی کہ الہ العالمین اس بندے نے میرے حقوق ادا نہیں کیے ہیں۔ تو ہم حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھی ہوتی تھیں، رسول اللہ سے بات کرتی تھیں، رسول اللہ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی جب نماز کا وقت آتا کہ گویا کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ ایک انسان بات کر رہا ہے، آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہے تو آپ کتنا بھی مستغرق ہو جائیں، آپ کتنے ہی گہری بات میں چلے جائیں، آپ اتنا نہیں بھولتے کہ ہاں میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کتنا فکر مند ہیں کہ آپ اپنے پاس میں بیٹھے شخص سے بات بھی کر رہے ہیں، آپ کی زوجہ بھی ہیں، لہذا جب اللہ کی بندگی کا وقت آ گیا، جب نماز کا وقت آ گیا تو آپ پوری دنیا سے جدا ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے تھے، رسول اللہ کو دیکھ کر کے ہمارے اندر بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ ہم بھی کسی کو نہیں جانتے ہیں، اب اللہ کی بندگی کا وقت آ گیا ہے، لہذا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اور آج ہم حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم تمام صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اس میں حضرت علی کا ایک قول میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی پر کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ پریشان ہوتے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لہذا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کا رنگ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس امانت کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جس امانت کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر پیش کیا، اس امانت کی ذمہ داری کو نبھانے سے انکار کر دیا، تو لہذا میں اس امانت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہم یوں ہی گزر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ ایک مسلمان کا انداز ہے؟ کیا یہ مسلمان کا طریقہ کار ہے؟ کیا مسلمان کو واقعی اس طریقے سے نماز سے جان چھڑانی چاہیے؟ یہ اور انہی کے پوتے حضرت علی بن حسین، جن کو آج دنیا امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ نماز کے لیے کتنا متجسس رہتے تھے، آپ نماز کے لیے کتنا فکر مند رہتے تھے، کتنا پریشان رہتے تھے۔ آپ کے گھر والے پوچھتے اے زین العابدین، اے علی بن حسین، آپ پر یہ کیفیت طاری کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے ایک جملے کے اندر بات ختم کر دی۔ آپ اپنے اہل خانہ کو فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ نماز کے اندر کا ادب نہیں ہے، نماز کے اندر کا خوف نہیں ہے، نماز صرف نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں امام زین العابدین۔ آپ پر کپ کپی طاری ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، تو ان لوگوں کی نماز تھی۔